السلام علیکم۔ آج میں آپ سب کو یہ پنجاب ای بائک اسکیم کے متعلق انفارمیشن دوں گا، کیونکہ میں نے خود اس اسکیم میں اپلائی کیا ہوا تھا، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس پر ایک ویڈیو بنا دی جائے کہ کن کن اسٹیپ سے میری فائل گزری اور کتنا انتظار کرنا پڑا اور کیا کیا ڈاکومنٹس دینے پڑے اور کہاں جا کر سگنیچر وغیرہ کیے، میں بھی اور بھی بہت ساری چیزیں۔ تو میں نے کہا اس پہ ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں تاکہ جس کو بھی کوئی ہیلپ کی ضرورت ہو یا کوئی ایشو فیس ہو رہا ہو تو وہ اس سے ہیلپ لے سکے میری ویڈیو سے، تاکہ اس کو انفارمیشن مل سکے۔ تو اگر آپ کو کوئی بھی چیز کے متعلق مجھ سے پوچھنا ہوا تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، یا مجھے کمنٹ کر دیں اس ویڈیو کے نیچے، تو میں آپ کے کمنٹ کا ضرور جواب دوں گا۔ باقی آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، تاکہ میں پھر مزید ایسی چیزوں پر ویڈیوز بنانا شروع کروں، تاکہ آپ ان سے انفارمیشن لے سکیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ تو میری فائل کے سارے سٹیپس کمپلیٹ ہو چکے ہیں، تو جو میں سٹارٹنگ پہ بتانا چاہتا ہوں، میں ادھر سے بتاؤں گا کہ ای بائکنگ میں میرا نام آ گیا۔ تو کافی دنوں کے بعد پھر مجھے کال آتی ہے کہ کیونکہ جب یہ انفارمیشن آ رہی تھی کہ بینک آف پنجاب کا ایک نمائندہ آئے گا آپ کے گھر اور وہ آپ کی بایو میٹرک کر کے جائے گا، تو اس میں کافی ویٹ کرنا پڑا مجھے، لیکن پھر ایک کال آئی مجھے اور بینک آف پنجاب کا نمائندہ لاہور سے آیا تھا میرے گھر۔ تو میں نے ان کو بٹھایا اور انہوں نے پھر میری فزیکل ویریفیکیشن مطلب چند ایک ڈاکومنٹس اپلوڈ کیے تھے، جو فائل کے وقت ہم نے اپلوڈ کیے تھے وہی ڈاکومنٹ اس نے ری سبمٹ کیے تھے اپنے سسٹم سے، اپنے ڈیوائس سے۔ تو یہ ایک سٹیپ تھا، تو اس نے کہا تھا ٹھیک ہے آپ کا اب اسٹیٹس ڈن ہو گیا، تو اب آپ کو میں کال کروں گا تو آپ کو بتا دوں گا۔ ویسے میں آپ کو کوئی بات بتاؤں تو میں نے نا سی ڈی جو بائک کے لیے اپلائی کیا تھا وہ ہے CD70، ہونڈا CD70۔ تو یہ جو انفارمیشن دے رہے تھے کہ کتنے کی پڑے گی، 1,59,000 کی ہمیں پڑے گی یہ بائک۔ تو اس کے ریلیٹڈ بس ہمیں اتنی ہی اماؤنٹ پے کرنی پڑے گی جتنا انہوں نے ہمیں بتایا ہوا تھا ویب سائٹ پر۔ تو یہ بھی میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں جا کر اس کی بھی ڈیٹیلز بتاؤں گا، کیونکہ میری اماؤنٹ بھی ڈیڈکٹ ہوئی ہے ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ، تو میں آپ کو وہ ساری اپنے اکاؤنٹ کی اسٹیٹمنٹ شو کرا دوں گا کہ آپ دیکھ سکیں کہ کتنے میرے یہ پیسے ڈیڈکٹ کیے ہیں بینک آف پنجاب نے۔ تو اچھا، تو بینک آف پنجاب سے جب میرا ہو گیا تھا وہ ویریفیکیشن ہوگی تو انہوں نے میرا اسٹیٹس اپڈیٹ کر دیا، تو تھوڑے دنوں کے بعد میرا اسٹیٹس اپڈیٹ ہو گیا اور ویب سائٹ پر شو ہو گیا تھا کہ آپ سلیکٹڈ ہو چکے ہیں۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسٹیٹس تب کا ہی شو ہو رہا ہے۔ میں آپ کو اپنی ویب سائٹ لاگ ان کر کے دکھا بھی دیتا ہوں کہ یہ اسٹیٹس میرا تب سے ہی شو ہونے لگ گیا تھا جب بینک آف پنجاب کا نمائندہ میری ویریفیکیشن کر کے گیا۔ تو اس کے تقریباً جب 2-3 ہفتوں کے بعد میرا یہ اسٹیٹس اپڈیٹ ہو چکا تھا۔ یہ میں آپ کو لاگ ان کر کے دکھاتا ہوں ایک منٹ اپنی فائل۔ یہ اسٹیٹس سب سے میرا شو ہو رہا ہے، تو آپ کا بھی اگر یہ شو ہو رہا ہوگا تو پھر جلدی آپ کو بھی بائک مل جائے گی۔ بہت زیادہ انتظار کرا دیا انہوں نے ہمیں یہی بائک دینے میں، کیونکہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے تو پھر ایسے کام میں ایسا ہوتا ہے۔ میں بھی گیا تو میں نے ان سے یہی شکایت کی تھی، تو انہوں نے کہا نہیں پھر ہم کیا کر سکتے ہیں، گورنمنٹ کا کام ہے تو یہ کام جلدی تو ہوتا نہیں کبھی بھی، تو ٹائم تو لگنا تھا اور چکر بھی لگنے تھے۔ یہ لاگ ان ہو جائے تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ اسٹیٹس میرا تب سے ہی شو ہو رہا تھا جب نمائندہ کا، یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 22 اپریل کو اپلیکیشن سبمٹ ہوئی تھی۔ یہ اسٹیٹس اب چینج ہو گیا، تو میں نے سیو کیا ہوا تھا
یہ تو میں آپ کو دکھاتا یہ اب ڈسپرس ہو گیا کہ مجھے اب بائک ملنے والی ہے، تو اس لیے یہ ڈسپرس آ گیا ہے، نہیں تو میں آپ کو اسٹیٹس بتاتا کہ ادھر آ گیا تھا سلیکٹڈ بوب اسٹیٹس سلیکٹڈ اینڈ بوب ڈیٹیل ریزن میں بھی سلیکٹڈ ہو گیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، یہ اسٹیپ ہو گیا، تو اس کے تقریباً تھوڑے سے دنوں بعد مجھے بینک آف پنجاب سے ایک مزید کال آتی ہے، اور ایک نمائندہ مجھ سے تب تک کانٹیکٹ رکھتا ہے۔ اس نے کہا مجھے کہ جب تک آپ اکاؤنٹ نہیں اپنا اوپن کرا دیتے بینک آف پنجاب میں جوائنٹ اکاؤنٹ آپ نے اوپن کروانا ہے گارنٹر کے ساتھ اپنے، تو تب تک آپ نے میرے ساتھ رابطے میں لینا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو میں نے میرے گارنٹر صاحب میرے والد صاحب تھے، تو میں نے اپنا اکاؤنٹ جوائنٹ اکاؤنٹ اوپن کروایا بینک آف پنجاب میں۔ تو پھر اس نمائندے کو میں نے آگاہ کر دیا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کا اسٹیٹس میں آگے فارورڈ کر رہا ہوں، تو اب آپ کی فائل آگے فارورڈ ہو جائے گی۔ تو اب میرا اور آپ کا ساتھ ختم، اب آپ کے ساتھ کوئی اور سر بات کریں گے، ان کی طرف سے آپ کو کال آئے گی، میری طرف سے نہیں آئے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو پھر تقریباً کافی ٹائم کے بعد 2 ہفتے بعد مجھے پھر کال آئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کی بائک سلیکٹ ہو چکی ہے، آپ کہ انہوں نے کہا کہ آپ کا نیم ای بیٹری میں سلیکٹ ہوا تھا اور آپ کو بائک بھی آپ کی اپروو ہو چکی ہے، تو آپ نے لاہور میں MM ٹاور میں آنا ہے اور آپ نے سگنیچر سائن کرنے ہیں، اپنے گرانٹر کو ساتھ لے کر آنا ہے۔ تو پھر میں اگلے دن اپنے والد صاحب کے ساتھ گیا بینک آف پنجاب میں، تقریباً ادھر کافی اور بھی لوگ آئے ہوئے تھے، تو ہم تھوڑا سا انتظار کرنا پڑا۔ تو پھر بعد میں ہم اندر گئے، تو انہوں نے پھر ہم سے سگنیچرس وغیرہ کروائے، اسٹامپ لگوائے کہ آپ نے یہ اتنی چیزیں دینی، انشورنس کی رہی کہ آپ نے انشورنس کے ڈاکومنٹس ان پر سگنیچر وغیرہ کر دی ہم نے، اور باقی ڈاکومنٹس وہ تھے کہ آپ نے لازمی طور پر یہ قسطیں وغیرہ دینی ہیں، یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے، فلاں فلاں فلاں، تو وہ سگنیچر کروائے تھے انہوں نے۔ تو ٹھیک ہے، انہوں نے کہا آپ کا اسٹیٹس اب آگے فارورڈ ہو چکا ہے، تو اب آپ کو کال آئے گی، تو آپ نے اسی انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہے۔ تو تقریباً اس کے اگلے دن ہی مجھے پھر کال آئی، اور اب آئی تھی گولڈن ٹاؤن والی برانچ سے، تو گولڈن ٹاؤن لاہور برانچ سے، تو انہوں نے کہا کہ اب آپ نے ادھر پنجاب بینک میں آنا ہے اور یہ آپ کا آخری اسٹیپ ہے۔ تو پھر میں گیا ادھر، تو انہوں نے بھی سگنیچرز وغیرہ کرائے تھے، ایک ڈاؤن پیمنٹ کے ریلیٹڈ، جو انہوں نے ڈاؤن پیمنٹ ہم سے ڈیٹیکٹ کرنی تھی ہمارے اکاؤنٹ سے آٹومیٹیکلی، اس کی پرمیشن وغیرہ کے لیے ڈاکومنٹ سے وہ انہوں نے سگنیچر وغیرہ کروائے، باقی بھی ٹرم اینڈ کنڈیشن تھی۔ تو ٹھیک ہے، وہ بھی میرا کام ہو گیا۔ تو پھر میں نے ان سے پوچھا بھی کہ اب مجھے کوئی اور چکر تو نہیں لگے گا، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ آپ کا آخری چکر تھا، تو آپ کا اسٹیٹس بس اپروو ہو چکا ہے، اب آپ کی بائک آپ کو مل جائے گی۔ تو تقریباً اب 3-4 دن بعد مجھے بینک آف پنجاب سے کال ہوتی ہے کہ آپ کو اب بائک ملنی ہے، تو آپ نے منڈے کو آنا ہے۔ تو اب میں منڈے کو جاؤں گا، اس منڈے کو یہ جو تاریخ آ رہی ہے 9 سپتمبر کو، اب میں جاؤں گا اور جا کر اب بائک لے کر آؤں گا۔ تو پھر میں آپ کے ساتھ ایک مزید ویڈیو بنا کر ڈیٹیل شیئر کروں گا، اور میں ادھر سے مزید انفارمیشن بھی لے کر آؤں گا کہ انہوں نے کتنی ڈیڈکشن میرے وغیرہ کر لی ہے، اور کتنے مجھے اب ڈاؤن پیمنٹ وغیرہ کرنی پڑے گی، جو منتھلی انسٹالمنٹ ہوتی ہے اس کے ریگارڈنگ۔ تو میں آپ کے ساتھ وہ بھی انفارمیشن مزید شیئر کروں گا، اور بائک بھی ضرور شیئر کروں گا کہ بائک کیسی ہے۔ تو میں ویسے ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو ڈاؤن پیمنٹ میری بینک آف پنجاب نے ڈیڈکٹ کی ہے، میں آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں اپنی، تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کتنے آپ کی اماؤنٹ ڈیڈکٹ کرے گا بینک آف پنجاب۔ تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنے بینک کی اسٹیٹمنٹ، جو میں جوائنٹ اکاؤنٹ اوپن کروایا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ سب سے پہلے میں نے اس میں اپنے اکاؤنٹ میں 40,000 روپے ڈپازٹ کیے تھے، اور کہ اتنے کافی ہوں گے، تو جتنے ڈیڈکٹ کرنے ہوں گے وہ کر لیں گے، باقی میرے اکاؤنٹ میں رہیں گے۔ تو اسی طرح ہی جتنے انہوں نے ڈیڈکٹ کرنے تھے وہ انہوں نے کر لیے ہیں، اور باقی میرے اکاؤنٹ میں میرا کرنٹ بیلنس شو ہو رہا ہے۔ لیکن 40,000 میں نے ڈپازٹ کیا، اس کے بعد 30 اگست کو جب میں لاہور سے آیا، جو گارڈن ٹاؤن برانچ ہے بینک آف پنجاب کی، اس سے 2-3 دن بعد یہ ڈیڈکٹ ہوئے ہیں میں نے پیسے۔ انہوں نے سب سے پہلے 20,000 جو ہمیں گورنمنٹ نے سبسڈی دینی تھی، تو وہ انہوں نے مجھے دی ہے، تو میرا بیلنس ہو گیا 60,000۔ تو اس کے بعد اس میں سے 60,000 میں سے انہوں نے میرے 52,900 روپے سیکورٹی ڈپازٹ کے لیے کاٹا، اور 4,737 روپے انہوں نے کاٹے انشورنس کے لیے۔ یہ انشورنس کے لیے ہمیں دینے ہی دینے تھے، یہ ہم نے دینے تھے، یہ گورنمنٹ نے نہیں دینے تھے، اوکے۔
تو تو ہماری ٹوٹل بائک کی جو قیمت تھی وہ تھی 57,600 روپے. تو اس میں سے اب ہمارے کتنے ڈیڈکٹ ہو گئے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ 52,900 ہمارے ڈیڈکٹ ہوئے. ہمارے ڈیڈکٹ ہوئے ہیں 52,900 روپے. ہم کیلکولیٹر مارتے ہیں. ٹوٹل ہماری بائک کی قیمت تھی 1,57,600 میں سے ہم نے 52,900 روپے ہم نے دے دی ہیں گورنمنٹ کو. باقی رہ چکے ہیں 1,04,700 مطلب کہ 1,05,000 روپے رہ گئے ہیں. اور یہی ہمیں بینک آف پنجاب فنڈنگ دے رہا ہے جو ہم نے انسٹالمنٹ کی صورت میں واپس کرنی ہے بینک آف پنجاب کو 1,05,000 روپے. اور اس کو ہم اگر 24 پہ ڈیوائڈ کریں کیونکہ 2 سال کی انسٹالمنٹ ہے تو ہر مہینے کی ہماری قسط بھی 4375 روپے بنے گی. تو اگر اب آپ کو اس کے ریگارڈنگ کوئی مزید انفارمیشن چاہیے اپنی فائل کے متعلق تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں, میں آپ کا جواب ضرور دوں گا. باقی اللہ حافظ. باقی میں جب بائک مجھے ملے گی تو مزید ڈیٹیل آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا. شکریہ. اللہ حافظ.